کو آج کا کامیاب جلسہ ہے، لیکن آپ حال دیکھیں گے لوگوں کے ساتھ اس وقت ابھی بھی کیا حال ہے۔ یہ رنگ روڈ دیکھ سکتے ہیں رائٹ پہ، اس وقت پوری پولیس، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پوری پنجاب کی پولیس صرف یہ جلسہ روکنے کے لیے لگی ہوئی تھی، اور اس میں سینئر اور سیزنڈ آفیسر بھی ہیں۔ میں نام نہیں بتا سکتا جو میری ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال عمران خان نے قوم کو جگا دی ہے، لڑائی اندر بھی ہونی ہے اور باہر بھی۔ السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے 22 سپتمبر 2024۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی تو پوری قوم کو مبارک ہو، اس سے کامیاب بہت بڑا جلسہ ہے یہ چھوٹا جلسہ نہیں ہے، اور یہ کامیاب ترین جلسہ ہے پاکستانی تاریخ میں سے ایک۔ یعنی اس کی ایک بنیادی وجہ سمجھنی ہے آپ نے۔ کنٹینر لگا دیے، ہزاروں نہیں کہہ سکتے، سینکڑوں ڈیٹینشن آرڈر پاس کر لیے، اور لوگوں کو سڑکوں پہ کس طرح سے بند کیا۔ اس کے باوجود عوام پہنچی، آدھے دن کا وقت دیا، آدھے دن میں وہاں سٹیج بھی ڈالنا تھا، باقی بنتا پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ پہ وہ آپ کو ویڈیوز ساری چل رہی ہیں جلسے کی کامیابی بھی، اور جلسے میں ایک ڈیمانڈ تھی سب سے بڑی، فارم 45-47 کے حوالے سے تو باتیں آتی ہیں، عمران خان کی غیر قانونی نظر بندی ہے، اور لٹکا کے الجھا کے ان چیزوں کو اس طرح سے لے جایا جا رہا ہے، تو ایسے تو نہیں مسائل حل ہوتے نا جی۔ یہ بات بڑی واضح ہے، یہ سمجھنا ہے اس سارے معاملے کو، اور اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کس سمت میں چل رہے ہیں، اور اصل حالات اور واقعات ہیں کیا۔ عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں، آپ ناکام ترین حکومت ہو چکی ہیں، ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، یہ ملک تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا آپ لوگوں کے ہاتھوں۔ اور عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام عمران خان چاہتی ہے، عوام چاہتی ہے عمران خان ان کا لیڈر ہے، وہ سامنے آئے، وہ اس سارے نظام کو سنبھالے۔ یہ عوام کا یقین ہے نا جی، اور عوام نے ووٹ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا وہ آپ دیکھ لیں۔ اور جانے والی ہے حکومت، یہ آخری بار ہے، ستمبر ہے، اور یہ اکتوبر کے اندر فیصلے سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ریٹائرمنٹ ایک قریب ہے، پورا زور لگا دیا ہے کہ نہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا، ایکسٹینشن اس کو اس طرح دینی ہے۔ یہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اسی کورٹ کے اندر کچھ اور ججز چلے جائیں گے، وہاں پر ورکنگ ہو گئی ہے، جسٹس قاضی فائز صاحب کو وہاں لے جانا ہے، اور جسٹس امین الدین خان بھی وہاں چلے جائیں گے۔ 68 سال کی ایج ہے، تو لالچ تو ہے نا۔ پھر اور کچھ ججز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی وہاں پر لے جائے جائیں، تاکہ اس کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جو 5 ججز اگر ہوں تو 3 ججز تو ہوں گے وہ مرضی کے ہوں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، اور 2 ججز دوسرے ہوں گے۔ یہ آپ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سپریم کورٹ موجود رہے گی، اور چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے۔ یہ میری بات آج نوٹ کر لیجئے گا۔ جو میری انیشل جو چیزیں میں نے تلاش کی ہیں یا ڈھونڈی ہیں، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور میں کوئی کسی کمپرومائز کی بات نہیں کر رہا، لیکن حالات اور واقعات آپ کو شاید اس سمت میں لے کر جا رہے ہیں۔ افواہیں چلائیں گی کہ جناب علیحدہ جسٹس کا جلسہ ہو رہا ہے، اجلاس ہو رہا ہے، وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عدلیہ کو اگر ٹھیک کرنا ہے، جیسے سید منصور علی شاہ یقیناً اس معاملے میں ایک بڑا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں، وہ جوڈیشل ریفارم چاہتے ہیں، عدلیہ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے، وہ اس حوالے سے سارے معاملات دیکھیں گے۔ اب وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہوگی، کیا دیکھنا ہوگا، یعنی اگر آئینی پیکج اگر منظور ہوتا ہے یا آئین منظور ہوتا ہے تو یہ بھی وہیں جائے گا چیلنج ہونے کے لیے، تو اس لیے وہ کمفرٹیبل لگ رہے ہیں۔ اسی لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈنگ آرڈیننس جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور کل پیر والے دن بطور اعتراض کیس جسٹس فیصل زمان صاحب کے پاس سماعت ہوگی، اور یہ معاملہ بڑا سیدھا سا ہے، کوئی لمبا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے،
آرڈیننس ہے, آرڈیننس لاہور چیلنج ہو سکتا ہے, اور اس طرح کے 2 فیصلے میں ان کے لیے لے کے جاؤں گا, جیسے شجاعت علی خان کا نیب امینڈنگ آرڈیننس اور دوسرا جو ہے الیکشن امینڈنگ آرڈیننس. دونوں پہ نوٹس ہوا, وہ بعد میں بن گیا. اگر یہ بنانا بھی تھا تو بنا دیتے نا, قانون ایکٹ آف پارلیمنٹ بناتے رہتے, شاید اعتراض نہ ہوتا. لیکن اس میں جتنی وہ چیزیں کی ہیں وہ بہت قابل اعتراض ہیں. سپریم کورٹ اس طرح ریگولیٹ نہیں ہو سکتی جس طرح یہ سپریم کورٹ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہی عدلیہ وہ کمپرومائز ہونے کے بڑی بڑی انگلیاں اٹھ چکی ہیں, بڑے سوالات اٹھ چکے ہیں. تو یہ والے جو معاملے ہیں یہ ذرا سیریس نوعیت کے ہیں. چلیں آپ کو آگے لے چلتے ہیں. عمران خان بڑے امید کا لفظ نہیں میں کہہ رہا, بڑی ہمت اور حوصلے سے کہ اب چیزیں قریب قریب پہنچ چکی ہیں. یعنی اب کوئی لمبا کام نہیں ہے. عمران خان کی آربیٹری ڈیٹینشن جو ہے وہ 9 مئی کے جو 12 کیسز ہیں, اس ہفتے کے اندر ان کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت ہونی ہے, اور اس میں ساری چیزیں کھل کے آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. اور اس میں میرا جہاں تک خیال ہے کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں رہنا چاہیے. چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ آ جائیں گی. اور اللہ کرے کہ یعنی چیزیں دیکھیں, 9 مئی میں آپ اندر نہیں جا سکتے. توشہ خانہ کویشمنٹ کا کیس ہے, اور اس میں اپیلیں جو ہیں توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2, یہ اپیلیں آج بھی لگ جائیں تو یہ اڑ جائیں گے. یہ سزائیں برقرار ہی نہیں رہ سکتی. سسپینشن ہو چکی ہوئی ہے, لیکن اڑانی بہت ضروری ہے. اس میں اس ہفتے میں ابھی تک تو لارجر بینچ کا بھی آیا نہیں ہے. لارجر بینچ بیٹھے گا جو توشہ خانہ جس بنیاد پہ یہ سارا معاملہ چلا ہے, تو اس بنیاد پر توشہ خانہ کو اگر سامنے آپ رکھ کر دیکھیں تو یہ کیس نیست و نابود ہو جائے گا. نیب نے جو الیکشن کمیشن نے جو اختیار استعمال کیا وہ اپنے اختیار سے تجاوز کیا. کیا کیا اپنے اختیار سے تجاوز کیا, وہ نہیں کر سکتے تھے, بالکل نہیں کر سکتے تھے. یہ بتاتا چلوں آپ کو. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی سیدھی سی ہے کہ جناب آپ چاہتے ہیں قبضہ آپ کر رہے, وہ قبضہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک وقت لگے گا اس دست کی سیاہی میں آگے جانے پہ, تو پھر چیزیں سمجھ آنا شروع ہوں گی کہ آپ کس سمت میں چل رہے ہیں, کیا حالات اور واقعات ہیں. چلیں باتیں آپ کو آگے ایک اور آگے لے چلوں آپ کو. نظر بندی کے جو سینکڑوں آرڈر ہیں, آج پیر کے دن آپ خود دیکھیں گے کئی وڈرا کر لیں گے, واپس لے لیں گے. جلسے سے روکنے کا مقصد تھا بہت سے لوگوں کا, تو میں نے بھی دائر کی ہیں, میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں وہ ساری چیزیں سامنے لے کے آؤں. اور میری پوری کوشش ہے کہ دیکھیں میں وجہ کیا ہے. میں اب مفاد عامہ کے معاملات کو دیکھتا ہوں, چاہتا ہوں کہ عوام کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ڈیٹینشن کا قانون چیلنج کیا ہوا ہے, 144 کا نفاذ کرا کے روکا جاتا ہے. ظلم اور زیادتی کیا ہے کہ آپ عوام کو ہیلتھی ایکٹیویٹی کی طرف آنا نہیں دینا چاہتے. جتنا عوام کو روکا گیا وہ دیکھیں, وہ کہہ رہے تھے کہ چند لوگ نہیں آنے, لیکن اس کے باوجود کتنی دنیا آ گئی اس جلسے میں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, اور پوری قوم جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے. اللہ تعالیٰ چیزوں کو آسان رکھے, سمجھنے کی بات ہے. اور اگر آدمی آپ سمجھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عوام کو اس طرح بند کر کے نہیں رکھا جا سکتا. آپ بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. عمران خان باہر بھی آ رہا ہے اور حکومت بھی بنائے گا انشاءاللہ العزیز. لیکن ارادے جو دوسری طرف کے وہ یہ ہیں کہ آئینی ترمیم کے بعد, یہ پنجابی کہتے ہیں مٹی پاؤ, اگر آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر عمران خان صاحب کی جو رہائی جو ہے یا باقی معاملات ہیں وہ ذرا دور چل جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بوائلنگ پوائنٹ میں نے بتا دیا, بوائلنگ ٹیمپریچر آپ کو بتا دیا. اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کام کیا رکھی بیٹھی ہے, وہ مطمئن نظر آتی ہے. یہ تو عوام ہے نا, لاہور میں جیسے نکلے ہیں آگے نکلنا ہے. اگلی بات آپ کے سامنے رکھ دوں, ذاکر نائک صاحب جو ہیں مذہبی اسکالر, وہ بھی پاکستان میں آنے جا کے توجہ ہٹانے کے لیے آپ کو چیزوں سے, اصل چیزوں سے ہٹانے کے لیے, اس پہ میں بات پھر کسی وقت کروں گا. لیکن میں بتاتا چلوں کہ یہ سارے معاملات, عدالتیں دیکھیں کل بھی اہم تھی, آج بھی اور آئندہ بھی اہم ہے. عمران خان کے اگینسٹ توشہ خانہ ختم ہو جائے, اور 9 مئی والے کیسز آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. 190 ملین پاؤنڈ میں فائنل فیصلہ اناؤنس کرنے سے روکا ہے. وہ بھی کوئی کیس نہیں ہے, لیکن کیس بنا ہوا ہے, کیس نظر آ رہا ہے. اور
حالات یہی بتا رہے ہیں کہ جیسے بہت بڑی وہ بات ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے. آپ کو سمجھنا ہے، تاریخ کی ان اوراق میں آپ کو چلنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور میرا رب بڑی عظیم ذات ہے. خیر الناس من ینفع الناس. تو لوگ عوام کے لیے بھلا کرو، تمہارا رب تمہارے لیے بھلا کرے. تو آپ لوگ جو یہ لڑائی لڑ رہے ہیں نا عمران خان کی خاطر، یہ عوام کی لڑائی ہے، یہ میری اور آپ کی لڑائی نہیں ہے. اس لڑائی نے منطقی انجام تک پہنچنا ہے. اور میرے پاس اطلاع یہی ہے کہ آئینی پیکج پاس نہیں ہو رہا، زور پورا لگا ہوا ہے، اور عمران خان جلد باہر آ رہے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.